محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا۔ مشکل الفاظ اور اس کے معنی۔ محرم دوست، قریبی بندہ یعنی راز جاننے والا۔ نامحرم اس کا متضاد ہے، الٹ ہے، وہ دوست جو قریب نہ ہو یا راز نہ جاننے والا۔ بھید راز کو کہتے ہیں۔ بید کلنا ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہے راز کلنا یا راز ظاہر ہونا۔ تشریح: اے اللہ تعالی، تیری ذات ایک ایسا راز ہے جو کھل کر بھی کسی پر پوری طرح ظاہر نہیں ہوا، یعنی تیری حقیقت کو جاننے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں۔ جو لوگ تمہارے بہت قریب ہوئے، یہاں تک کہ تم سے ہم کلام بھی ہوئے، وہ بھی کھل کر تمہاری ذات کی وضاحت نہ کر سکے، کیونکہ تمہاری ذات انسان کے سمجھنے کی قدرت سے بالا تر ہے۔ تم کو ہم صرف تمہاری قدرتوں سے پہچانتے ہیں کہ اس سے بڑی کائنات کو بنانے اور چلانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے سے قاصر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ انسانی ذہن، انسانی سوچ سے بالا تر ہے۔ ایک بات کہ اللہ تعالیٰ ہی کیا جو انسان کی ذہن میں آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس کو سمجھنا جو ہے وہ ناممکن ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف ہم اس کی قدرتوں سے پہچانتے ہیں، کیونکہ اس کائنات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس میں ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص تسلسل ہے، اور اسی تسلسل اور اسی ترتیب سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کو چلانے والی کوئی ذات ضرور ہوگی، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ یہاں پر مراد محرم وہ لوگ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے اس کی طرف بھی اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے سے قاصر تھے، اور کسی کو نہیں سمجھا سکے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ اور نامحرم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناواقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، کافر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکاری ہوتے ہیں۔ وہ تو انکاری ہے ہی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وضاحت کس طرح کریں گے؟ تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے یا دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری سوچ سے، ہمارے ذہن سے بالا تر ہے۔